السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ محترم ناظرین، تحفہ رمضان کے 9ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس 9ویں ایپیسوڈ میں میں چند ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے اکثر ایسی ہیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، جبکہ ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قصداً کچھ کھا پی لینا۔ اگر کوئی شخص قصداً جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ، پھر تم روزے کو پورا کرو، إِلَى اللَّيْلِ، رات تک۔ اس آیت کا مفہوم، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ فجر سے مغرب تک کھانے پینے کو چھوڑ دو اور روزے کو پورا کرو۔ البتہ اگر کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے: اذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، کہ جس کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا فلیتم صومہ، تو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اگر زبردستی روزے دار کو کچھ کھلا پلا دیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس پر قضا ہے نہ ہی کفارہ ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے میری امت کے خطاؤں کو اور اس چیز کو معاف کر دیا ہے جو اس سے زبردستی کرائی گئی ہو۔ اسی طرح سے ناک کے ذریعہ سے پیٹ میں پانی وغیرہ پہنچانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور رگ کے ذریعہ سے پیٹ میں غذا پہنچانے یا جسم میں خون پہنچانے سے بھی روزہ فاسد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سینگی لگوانا یا کسی مریض کو دینے کے لیے خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر تجزیہ یا تجربہ کے لیے تھوڑا سا خون نکالا گیا تو روزے پر اس کا اثر نہ ہوگا اور روزہ قائم رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی ایسی صورت میں بدن سے خون نکل جائے جس سے روزے دار کا اپنا اختیار نہیں ہے بلکہ وہ اس پر مجبور ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا
نکسیر کا پھوٹنا، کسی زخم سے خون کا نکل آنا یا دانت نکلوانے سے خون کا نکلنا وغیرہ۔ اسی طرح سے عمدن قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی روزے دار کو خود بخود قے ہو جائے یعنی الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ درست ہوگا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر قصدن قے کیا یعنی الٹی کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے غالب آ جائے یعنی الٹی ہو جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کیا تو اسے چاہیے کہ اس روزے کی قضا کرے۔ اسی طرح سے حیض و نفاس کا خون آنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی عورت کو اگر حیض و نفاس کا خون آ جائے تو اس کا روزہ درست نہ ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اتنے دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی جتنے دن یہ خون آتا ہے۔ اگر یہ خون سورج ڈوبنے سے چند منٹ پہلے ہی آ جائے تو اس دن کے روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے منی نکالنا، اسپم نکالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی شرمگاہ سے کسی بھی طریقے سے منی خارج کرتا ہے، اسپم نکالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا بھی ضروری ہے، اور یہ فعل فی نفس ہی غیر فطری اور ناجائز ہے۔ البتہ اگر احتلام ہو جائے اور خواب کی حالت میں منی خارج ہو جائے یا مزی خارج ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے بچنا انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اسی طرح سے روزہ توڑنے کی نیت کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ اگر کسی نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ نیت جو ہے یہ روزے کا بنیادی رکن ہے۔ جس کسی نے نیت کو توڑ دیا تو سمجھو اس نے روزے کو توڑ دیا۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں عورت کے ساتھ جماع کرنا، مباشرت کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دن میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے، یعنی اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا اور اس گناہ کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے یا اس ایک دن کے بدلے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جیسا کہ صحیحین اور سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو مفسدات صوم سے محفوظ رکھے اور سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔